وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک حالیہ تقریر میں یورپی یونین اور امریکہ کے خلاف سخت گفتگو کو ناقدین کی جانب سے ملک کی خارجہ پالیسی پر ڈرون حملہ قرار دیا جا رہا ہے، جس کے پاکستان کو منفی نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو ایک عوامی جلسے میں خارجہ پالیسی کے معاملات پر اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنا سیاسی قد بڑھانے کی کوشش میں عمران خان نے اپنے عہدے کی تکریم کا بھی لحاظ نہیں کیا اور قومی مفاد کو بھی داؤ پر لگا دیا، جس پر فوجی قیادت بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ میلسی میں اپوزیشن جماعتوں کے خلاف ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یورپی یونین کے سفیر نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ پاکستان روس کے خلاف بیان جاری کرے اور اقوام متحدہ میں اس کے خلاف ووٹ بھی دے، لیکن میں یورپی یونین کے سفیر سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے ہندوستان کو بھی ایسا خط لکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان تھا جس نے نیٹو کی مدد کی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیا۔ میں کبھی ایسی جنگ میں غیروں کا ساتھ نہ دیتا، لیکن تب کے سربراہ نے ان کا ساتھ دے دیا۔ تاہم میں پوچھتا ہوں کہ اس کا پاکستان کو کیا صلہ ملا؟ 80,000 پاکستانیوں کی جانیں چلی گئیں، ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا، 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی اور ہمارے ملک کو 10 ارب ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا۔ وزیر اعظم نے سخت لہجے میں کہا کہ میں یورپی یونین سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے اس جنگ میں مدد کرنے پر ہمیں سراہا، ہمارا شکریہ ادا کیا تھا؟ ہمارا شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ کے لوگوں نے تو افغانستان میں جنگ ہارنے کا ذمہ دار بھی ہمیں ہی ٹھہرا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کشمیر میں بھارت نے عالمی قانون توڑا، جب اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی قرارداد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں کا خصوصی درجہ ختم کیا تھا، تو کیا آپ میں سے کسی نے ہندوستان سے رابطہ توڑا؟ کیا ان پر تنقید کی، تجارت بند کی؟ تو ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ تاہم ناقدین کا کہنا تھا کہ بھارت کا حوالہ دینے والے عمران خان کو شاید یہ کسی نے نہیں بتایا کہ انڈیا کی حکومت روس کے معاملے پر بیان بازی کرنے کے بجائے مکمل طور پر خاموش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی جلسوں میں سیاسی انداز میں اتنے حساس مسئلے پر وزیر اعظم لیول کے لوگ اس طرح کی سخت باتیں نہیں کرتے۔ اسلام آباد میں سفارتی حلقوں کا کہنا ہے کہ عمران خان کا میلسی میں یورپی یونین کو دیا گیا بیان حال ہی میں تیار کی گئی پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پالیسی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اس پالیسی میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے بجائے معیشت کو اہم ترین قومی مفاد قرار دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ یورپی یونین اور امریکہ سے ایکسپورٹ پاکستانی معیشت کی بقا کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، لہٰذا وزیر اعظم کی جانب سے اس طرح جلسوں میں للکارنے کا براہ راست اثر معیشت پر ہوگا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار فرحان رضا کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے نیشنل سیکورٹی پالیسی پر خودکش حملے کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی اسٹاک مارکیٹ شدید مندی کا شکار ہو کر کریش کر گئی۔ اس تقریر کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز زبردست مندی دیکھی گئی اور KSE 100 انڈیکس میں ٹریڈنگ کے دوران تقریباً 1,500 پوائنٹ کی کمی واقع ہوئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کے آغاز سے ہی زبردست مندی رہی۔ KSE 100 انڈیکس 514 پوائنٹس کمی کے ساتھ ٹریڈنگ کے ابتدائی 10 منٹ کے دوران ہی 44,037 پوائنٹس پر آ گیا۔ مختصر وقفے کے بعد مارکیٹ میں گراوٹ کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا اور دن کی کم ترین سطح 43,500 پوائنٹ پر پہنچ گیا اور 1,472 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ فرحان رضا کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ پاکستانی روپیہ بھی لڑکھڑا رہا ہے۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل، اسپورٹس اور سرجیکل آلات کے ایکسپورٹر پریشان ہیں کہ عمران خان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کہیں اعلانیہ یا غیر اعلانیہ پابندیاں ہی نہ لگوا دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی وسیع تر ملکی مفاد میں متصادم پالیسیاں اس وقت ملک کو بند گلی کی طرف لے گئی ہیں، جس سے مستقبل میں نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ روس اور یوکرین کے تنازع میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ موقف اپنایا کہ پاکستان غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی اپنا رہا ہے اور اس معاملے میں کسی ملک کی سائیڈ نہیں لے گا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ پاکستان اس تنازع میں واضح طور پر روس کے ساتھ کھڑا ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ جب روسی صدر پیوٹن نے یوکرین پر حملے کا فیصلہ کیا تو عمران خان ان کے ساتھ ماسکو میں پیار کی پینگیں بڑھا رہے تھے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।